14 اپریل کی رات کو 12 بجے ایران کی طرف سے اسرائیل پر ڈرون میزائلز داغے گئے، جن میں 170 سوسائڈ ڈرونز، 120 بیلسٹک میزائلز اور 30 کروز میزائلز شامل تھے۔ یہ جو سوسائڈ ڈرونز تھے انہیں کامیکازی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈرونز کافی چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے ان ڈرونز کو انٹرسپٹ کر کے انہیں تباہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ڈرونز دھماکہ خیز مواد سے بھرے ہوتے ہیں اور ٹارگٹ کے آس پاس اڑتے رہتے ہیں جب تک انہیں حملے کا سگنل نہ ملے۔ جب انہیں حملے کا سگنل ملتا ہے تو یہ اپنے ٹارگٹ پر گر کر ان کے اندر دھماکہ خیز مواد پڑ جاتا ہے اور اس طرح یہ اپنے ٹارگٹ کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے۔ ایران کا یہ ڈرون 8 فٹ 2 انچ چوڑا ہوتا ہے، جس کا رڈار کے ذریعے سراغ لگانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ڈرونز بہت نیچے اڑتے ہیں اور لہروں کے ذریعے یہ بھیجے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم کے تھرو انہیں تباہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ جو کروز میزائلز ہے یہ گائیڈڈ میزائلز ہے اور ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں۔ اگر کہیں پر پہاڑ یا بلڈنگ ان کے سامنے آ جائے تو یہ اپنا راستہ اس سے بدل لیتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کر دیتے ہیں۔ جبکہ بیلسٹک میزائلز انہیں آپ ایسے سمجھے کہ یہ سب سے خطرناک میزائلز ہے۔ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے اور آئرن ڈوم سے جو میزائلز بچ کر نکلے ہیں اور اسرائیل کی ٹیریٹری میں جا کر گرے ہیں اور اسرائیل کے ایک بیس نیویٹم ایئر بیس کو جن میزائلز نے نقصان پہنچایا ہے وہ انہی بیلسٹک میزائلز کا کیا جا رہا ہے۔ آپ ان فوٹیج میں ان بیلسٹک میزائلز کو اسرائیل کی ٹیریٹری اور اسرائیل کے ایئر بیس پر گرتے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان فوٹو میں یہ بیلسٹک میزائل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ایک ٹریجیکٹری پاتھ بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے ٹارگٹ پر جا کر گر جاتے ہیں۔ یہ بیلسٹک میزائل اسپیس میں جا کر اپنے ٹارگٹ پر گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آئرن ڈوم سسٹم کے تھرو روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے ایک نئی ٹیکنالوجی ایرو ڈیفنس سسٹم لانچ کر دی ہے، جو انہی بیلسٹک میزائلز کو اور اسپیس سے فائر کیے گئے راکٹس کو اسپیس میں یعنی خلا ہی میں مار دیتے ہیں، انہیں ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے پہلے ہی خلا ہی میں مار دیتے ہیں۔ مگر پھر بھی آپ کہیں گے کہ اگر اسرائیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو کیسے یہ میزائل اس آئرن ڈوم سسٹم سے اور ایرو ڈیفنس سسٹم سے بچ نکلے اور اسرائیلین ٹیریٹری میں جا کر گر پڑے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ دراصل اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم 3 مین لیئرز میں کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا لیئر ایئر ڈوم ڈیفنس سسٹم کا ہے اور اس کے بارے میں یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ آئرن ڈوم سسٹم شارٹ رینج میزائلز کو مار گرانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ حماس اور حزب اللہ کی جانب سے جو راکٹس فائر کیے جاتے ہیں، اسرائیل اس آئرن ڈوم سسٹم کے تھرو ان راکٹس کو مار گراتا ہے۔ پر یہ بات بھی ہے کہ یہ سسٹم کافی زیادہ مہنگا ہے۔ ایک میزائلز کو مار گرانے کے لیے یہ سسٹم جن انٹرسپٹ میزائلز کا استعمال کرتا ہے اس کی کاسٹ اسرائیل کو $50,000 پڑتی ہے، اور حماس اور حزب اللہ کی جانب سے جو میزائلز فائر کیے جاتے ہیں وہ بمشکل $500 سے $600 میں بن جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو $600 کا میزائل مار گرانے میں $50,000 کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری لیئر ڈیوڈ سلنگ سسٹم کی آتی ہے۔ یہ سسٹم مڈل رینج میزائلز کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تیسری لیئر پر ایرو ڈیفنس سسٹم آتی ہے، جو کہ بیلسٹک میزائلز کو خلا ہی میں ڈسٹرائی کرنے کے لیے لانچ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک ایرانین بیلسٹک میزائل جو ابھی خلا ہی میں ہے، یہ ایرو 3 میزائلز جا کر اسے خلا ہی میں ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور ایٹماسفیئر میں آنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اسرائیل ایک اور ایئر ڈیفنس سسٹم پر کام کر رہا ہے جسے آئرن بیم ایئر ڈیفنس سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سسٹم لیزر بیم کے تھرو ڈرونز اور راکٹس کو نشانہ بنائے گا، جس سے کہ ڈرونز اور راکٹس کو مار گرانے کی قیمت کافی کم ہوگی، اور ایکسپرٹس کے اکارڈنگ یہ سسٹم کافی کم قیمت پر ڈرونز اور میزائلز مار گرانے میں کامیاب ہوگا، پر اسے انسٹال اور مینٹین کرنے کی کاسٹ اور سسٹمز کے کمپیریزن بہت زیادہ ہوگی۔ اب جیسے کہ آپ جان پائیں کہ اسرائیل کے پاس کافی زیادہ ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، پر پھر بھی ایران کے میزائلز جا کر اپنے ٹارگٹس ہٹ کر پائے۔ تو اٹیک سے پہلے ایران IRGC گروپ میں کافی زیادہ سائبر ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اٹیک سے پہلے اسرائیل کے گریڈ سٹیشنز اور اسرائیل کی ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی کو ہیک کر دیا، جس سے کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم کئی حد تک نان فنکشنل رہا، اور اس وجہ سے چند ایک میزائلز ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی آئرن ڈوم سسٹم، ڈیوڈ سلنگ سسٹم اور ایرو ڈیفنس سسٹم سے بچ کر اسرائیل کی ٹیریٹری میں جا کر گر پڑے۔ اب ایران کے اکارڈنگ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی طرف سے ایک چال چلی گئی کہ پہلے جو سوسائڈ ڈرونز تھے انہیں بیچ دیا گیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکما دیا گیا، یعنی جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ان سوسائڈ ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے میں بزی ہوا، اور پھر سیکنڈ ویو میں بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز فائر کیے گئے، جس کی وجہ سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اسرائیل کا وہ پہلے سے ہی ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے میں بزی تھا،
اور اس وجہ سے یہ جو بیلسٹک میزائلز تھے اور کروز میزائلز تھے یہ اس سسٹم سے بچنے کے لیے اپنے ٹارگٹس ہٹ کر پائے. اسرائیل کے اس ڈیفنس آپریشن پر 1 ارب یعنی $1 بلین کا خرچہ آیا، جبکہ ایران کو اس سارے آپریشن کا کاسٹ صرف اور صرف $100 ملین یعنی $10 کروڑ پڑا. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. اس چینل پر ایسی بہت سی ویڈیوز ان فیوچر آپ دیکھ پائیں گے.